السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک بہت ہی اہم واقعہ جو کہ دل دہلانے والا واقعہ وہ میں آپ کے سامنے کے لے کر آئی ہوں۔ جیسے کہ میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں ڈالا تھا پردے کے اوپر، اسی طریقے سے اس ویڈیو میں بھی میرا بیان چھوٹا سا کلپ رہے گا، وہ بھی رہے گا پردے کے اوپر ہی۔ تو ایک واقعہ آتا ہے ایک باپ بیٹی کا کہ وہ بیٹی کو پڑھایا لکھایا، باپ نے اس کی ساری آشائشیں پوری کری، اس پر خوب پیسہ لگایا، اس کی ہر خواہش پوری کی، جو وہ چاہتی تھی ہر چیز اس کو مہیا کر دیا جاتا تھا۔ جب بیٹی بڑی ہوئی تو obvious سی بات ہے اس کی شادی ہوئی۔ جب وہ شادی ہو کر اپنے گھر گئی، بس کچھ دن کی مہمان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے پاس بلانی، اس کی وفات ہو گئی۔ بہت ہی کم عمر میں بیٹی کی وفات ہو جانے پر باپ کو بہت گہرا صدمہ لگتا ہے، اور باپ جو ہے ہمیشہ صرف اسی چیز میں رہتا ہے کہ میں کبھی اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں کہ میری بیٹی کس حال میں ہے۔ تو ایک دن باپ نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ باپ جو ہے وہ قبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور قبر جو ہے وہ بیٹی کی پھٹ گئی ہے۔ قبر پھٹنے کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کیونکہ بیٹی جو ہے وہ برہنہ تھی، اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا، پھر اس کے سر پر بال نہیں تھے، مطلب بہت بری کنڈیشن تھی۔ تو خواب میں ہی باپ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی یہ تیرا حال کیا ہو گیا؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ پاپا میں اپنے سر پر حجاب نہیں باندھتی تھی، میں دوپٹہ نہیں رکھتی تھی، جس کی وجہ سے فرشتوں نے میرے بالوں کو اس طریقے سے کھینچا جس طریقے سے درخت میں سے جڑیں کھینچی جاتی ہیں اور اس میں زمین میں گڈھا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے میرے بالوں کو کھینچا گیا اور میرے سر پر جو ہے وہ گڈھے پڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طریقے سے باپ نے کہا کہ بیٹی تیری تو انگلیاں بھی زخمی ہو گئی ہیں۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ ابا میں نیل پینٹ لگاتی تھی، جس کو ناخن پالش بولا جاتا ہے، کہ میں نیل پینٹ لگاتی تھی جس کی وجہ سے میرا وضو نہیں ہوتا تھا اور میں ایسے ہی نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ تیرے نیل پینٹ میں نماز نہیں ہوتی تھی، انہوں نے اس طریقے سے کھینچا میرے ناخنوں کو کہ میرے انگلیاں جو ہیں ساری کی انگلیاں زخمی ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے ہونٹ بھی نہیں تھے۔ اس کے ابا نے پوچھا کہ بیٹے تمہارے تو ہونٹ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ میں لپسٹک لگاتی تھی، سرخی لگاتی تھی، جس کی وجہ سے میری نماز نہیں ہوتی تھی، میں ایسے ہی وضو کر لیا کرتی تھی۔ فرشتوں نے اس لپسٹک کو ایسے ہٹایا کہ میرے دونوں ہونٹ ہی کٹ گئے، اب صرف میرے 32 دانت بچے ہیں۔ تو جب باپ پھر رونے لگا تو اس بیٹی نے کہا کہ ابا دنیا میں آپ نے میری تمام خواہشیں پوری کری، آپ نے ہر وہ کچھ مہیا کیا جس کی میں نے آپ سے فرمائش کی تھی، لیکن ایک چیز کا مجھے افسوس ہے، کاش آپ مجھے دینی تعلیم بھی دے رہے تھے، کاش آپ نے مجھے اسلام بھی سکھایا ہوتا، کاش آپ نے مجھے اسلام کے طور طریقے بھی سکھائے ہوتے، تو آج میں یہاں اس حال میں نہ ہوتی۔ فرشتے آتے ہیں، برز لے کر آتے ہیں اور میری بہت زیادہ پٹائی کرتے ہیں۔ ابا میں تو یہاں اپنا حال بھی کسی سے نہیں کہہ سکتی، میں تو اپنے یہاں خاوند کو بھی نہیں بلا سکتی، میں تو اپنے خاوند کو بھی یہاں نہیں بلا سکتی، میں آپ کو بھی نہیں بلا سکتی، میرے ساتھ یہاں کیا کنڈیشن ہے، کاش آپ نے مجھے تھوڑا سا دین کا علم بھی سکھایا ہوتا۔ تو جب باپ نیند سے اٹھتے ہیں تو بہت زیادہ روتے ہیں، بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش کہ میں نے اپنی بیٹی کو تھوڑا سا دین کا علم بھی سکھایا ہوتا۔ تو اس واقعے سے مجھے اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ ماں باپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی عیش آرام پورے کریں، ہاں ماں باپ کا فرض ہے وہ کیجئے، وہ منع نہیں ہے، ہر خواہش ان کی پوری کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک ماں باپ کا فرض ہے کہ ان کو دینی تعلیم بھی سکھانا ہے۔ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمیں یہ چیزیں ان کو سکھانی ہیں۔ آج ڈاکٹر بنانے کے چکر میں، انجینئر بنانے کے چکر میں، پائلٹ بنانے کے چکر میں آپ انہیں دین سے دور مت کیجیے، آپ بنائیے انہیں سائنٹسٹ، آپ بنائیے انہیں ڈاکٹر، لیکن پردہ کیا چیز ہے، اپنے آپ کو ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، دین ہمارا کیا سکھاتا ہے، ہمیں اس چیز کو بھی ان کو لے کر چلنا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر ہم نے یہ چیز نہیں کی نا، جس طریقے سے آج ہمارا معاشرے کا حال ہے، جس طرح آج ہمارے امت کا حال ہے کہ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلمان غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا کر اپنا دھرم بدل رہی ہیں، ان کا دھرم اپنا رہی ہیں، مطلب بالکل مرتد ہو گئی ہیں۔ 10 لاکھ سے زیادہ اب تک لڑکیوں نے اپنا اسلام چھوڑ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو سیکھ ہی نہیں دی، اپنی اولادوں کو ڈاکٹر تو بنایا، انجینئر تو بنایا، سائنٹسٹ تو بنایا، لیکن انہیں ہم نے دین نہیں سکھایا، انہیں ہم نے دین سکھایا ہی نہیں، انہیں ہم نے بتایا نہیں کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان کی
घर की बेटियां मुर्तद हो रही हैं। खुदारा कम से कम थोड़ा सा जागिए, थोड़ा सा इस चीज़ को गौर कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें आगे क्या करना है। पहली चीज़, अपनी बेटी को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को कोशिश कीजिए कि उन्हें पर्दे में लेकर आना है। पर्दे के अंदर बेटियां महफूज रहती हैं। आज और मैं आप क्या कर रहे हैं? जब वो बेटी फरमाइश भी करे तो हम क्या कहते, नहीं तो अभी तुम छोटी हो, अभी बुर्खा नहीं पहनो। आज हमारा हाल ये है। तो दीन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनियावी बेहतरीन इंसान वो है जो दुनिया के साथ साथ दीन को भी, और दीन के साथ साथ दुनिया को लेकर चले। आप उन्हें दुनियावी चीज़ें भी सिखाइए, लेकिन ज़रूरी है कि उन्हें आप साथ में दीन की चीज़ें भी सिखाइए। तो कोशिश कीजिएगा कि मेरा और आपका घर का माहौल दीनी बने, और पर्दे का बहुत ज़्यादा खास एहतमाम रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।